قطافی صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ جی بہت بہت شکریہ مبشر صاحب. میرے خیال میں اس وقت جو آپ نے کہا اسی طرح سے ہم ساروں کی بھی امید ہے کہ اب فائنلی یہ مسئلہ کسی توڑ لگ جائے. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ کہ یہ صحیح بات ہے کہ اگر ایردان اس سے بچ کے نکل آتا ہے اور جنگ مزید بڑھتی نہیں ہے تو ایردان کے پاس پھر بھی بہت کچھ ہوگا اپنے عوام کو دکھانے کے لیے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جو اکنامک کنڈیشن ہے ایردان کی، جس طرح سے ڈبل روٹی کا ایک لوف جو ہے وہ ملینز اور ریال کا ملتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ جو زندگی کے لوازمات ہیں جتنے بری طرح سے متاثر ہوئے، تو میرے خیال میں اس وقت تو یہ ہوگا کہ ایران اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں لگ جائے گا اور اس کے اندر کافی عرصہ لگے گا. میں یہ نہیں مانتا کہ اس وقت کچھ خطے کا توازن بگڑنے کا چانس ہے، لیکن اگر یہ سینکشنز اٹھتے ہیں، اگر کسی طرح کا بعد میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئل کی مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے. اوپیک سے اگر یو ہی نکل گیا تو وہ نکل گیا، لیکن آپ دیکھیں گے شاید ایران اس کے گیپ کو فل کر سکے. اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں. آپ نے یہ جو ممالک کے نقشے کی بات کی، وہ نقشے باقی نظر آتے ہیں. صومالی لینڈ ہو گیا، یمن ہو گیا، سوڈان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے سول وار چل رہی ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ ہے کہ یہ جو نیا نقشہ بنانے کی کوشش ہے، یہ بیسیکلی اسرائیلی پروجیکٹ ہے. انفارچونیٹلی اگر وہ بن گیا، صومالی لینڈ بن گیا، ساؤتھ یمن بن گیا، تو پھر جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ریڈ سی ہے، اس کے اوپر اچھا خاصا امپیکٹ ہوگا اور نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ ٹرکی اور سعودی عرب کے دونوں کے اوپر کافی پریشر آ سکتا ہے. میرے خیال میں اس نقشے کو چینج ہونے نہیں دیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ لیڈرشپ کہیں نہ کہیں چینج ہوتی رہے. جی نصیب صدیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب بہت شکریہ. آپ نے جس پیرائے میں بات شروع کی تھی بڑی خوبصورت تھی اور وہ حقیقت سے بھی بہت قریب ہے. اچھا لازمی نہیں ہوتا آج کے دور میں کہ آپ کے بارڈرز چینج ہو نا، کنٹریز تو ہو سکتا وہی رہیں گے، لیکن ڈائنمکس چینج ہوتے ہیں جس کی آپ نے بات کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ دبئی اپنی جگہ پر تھا، ہے، ابوظہبی تھا، ہے، لیکن پچھلے 20-25 سال میں انہوں نے علاقے کا نقشہ ایک قسم کا تبدیل کیا. اسی طرح ابھی جس طرح ایران کی بات ہو رہی تھی، شاید سمجھ رہے تھے امریکہ والے کہ جس طرح ہم نے عراق پہ حملہ کیا، صدام کو گرفتار کیا، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کیا، ہم سپریم لیڈر ایران کے جو ہے ان کو شہید کر دیں گے تو فوری طور پہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہماری جیت ہو جائے گی اور ہم اپنی مرضی کا وہاں پہ جو کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہزاروں سال پرانی جو تہذیب تھی، جس تہذیب کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کرنے والے تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور بیسیکلی تو امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اور وہ جو کہتے ہیں نا شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر نہیں آیا. ایک دن شیر آ گیا. ایران نے اپنا ایئربس کو بند کر دیا، جو کہ سب سے بڑا دنیا کا اہم پوائنٹ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو جاتی ہے. تو بالکل آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے بھارت کے نقشے کی تبدیلی تھی، وہ اندر اندر اتنی زیادہ وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں اور اتنی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک دن وہ لاوا پھٹے گا اور نقشے چینج ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس سے پہلے یورپ میں سب لوگ ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنی تباہی مچی، لیکن اس کے بعد ایک بین الاقوامی بنا جس میں بیلجیم، ایمسٹرڈیم اور نیدرلینڈز اور لگزمبرگ تھا. پھر ایک یورپین یونین بن گئی، یورپین ممالک تھے، پھر ایسٹرن یورپینز بھی اس میں شامل ہو گئے. تو سرحدیں بھلے چینج نہیں ہوئی، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے، جو میں سمجھ سکا، وہ نقشہ ضرور دنیا کا چینج ہوا کہ اب ایک بہت بڑا یورپین یونین جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ایران نے جو ریزسٹنس کی ہے، اگر یہ مزید کامیاب ہوتے ہیں، دیکھیں نا ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ ایران ویکر لنک ہے اور امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے. تو سپر پاور کو ویکر لنک کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں یہاں پہ یہ بات کہنا مطلب مناسب سمجھوں گا کہ اس میں پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. فیلڈ مارشل بہت محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کافی اچھی ڈپلومیسی کی اور اسے ایک بڑی جنگ کو روکا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایران کو خطے میں ایک طاقت تسلیم کر لیا جاتا ہے. جب مڈل ایسٹ میں ایک طاقت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر اسرائیل کہاں جائے گا؟ اسرائیل نے جو پورے علاقے میں ایک بدماشی پھیلائی ہوئی ہے، اب تو اس کو ایران منہ توڑ دے گا. پھر مشرقی وسطی کے جو
अपना मुल्क है उनका जो रोल सामने आया है, तो ये बड़ी चीजें आइंदा आने वाले दिनों में तब्दील होती नजर आ रही है। अभी हमें देखना होगा कि जिस तरह आपने कहा कि ईद तक कुछ मुआहदा हो जाएगा, उसके बाद जब मुआहदा हो जाता है, जंग बंदी का ऐलान हो जाता है, तो फिर खित्ते में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी, ओके, इरफान साहब। अब प्रॉब्लम ये है मरियम, पंजाबी में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम सरकाज़म में, और वह सानू की मतलब कर लें जो मर्ज़ी करना है। हमें बताया जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इतना ये होगा, यूँ फ़ायदा होगा, यूँ फ़ायदा होगा, लेकिन मैं नेशनल टेलीविज़न पे आपको कह रहा हूँ अलग हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको यूटिलाइज़ करने की। और मुझे तो विल पावर ही नहीं लगती हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, उनकी, कि वो गरीब की मदद के लिए कुछ कर सकें। इस वक्त एज आई स्पीक टू यू, मैं लाइव कर रहा हूँ, जमात इस्लामी जो है एक बड़ा मेजर किस्म का धरना माल रोड के ऊपर दे के बैठी हुई है महंगाई के ख़िलाफ़। और ये जमात इस्लामी की आवाज़ नहीं है, ये तो मेरे दिल की भी आवाज़ है और हर एक के दिल की आवाज़ है। लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, महंगाई इतनी हो गई है। कुछ महंगाई होती है जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स की वजह से होती है, कुछ महंगाई है जो बैड गवर्नेंस की वजह से होती है। तो अब यहाँ पे काफ़ी महंगाई जो है बैड गवर्नेंस है। उसकी एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ कि अगर लाहौर में 14 मंडियाँ और 14 मंडियों में टमाटर का रेट सब में अलग अलग है, तो दैट मीन्स गवर्नेंस इज़ बैड। दैट डज़ नॉट मीन कि पीछे से अनकंट्रोलेबल कोई पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है। इंशाल्लाह जंग भी ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह खित्ते के लिए भी अच्छी खबरें होंगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबरें होंगी। लेकिन क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बुनियादी तब्दीलियां होंगी मरियम साहिबा, कि जो इस मुल्क में भी तरक्की का पहिया खोल सकें, उसको चालू कर सकें? कि हम उसी तरह यही प्रोग्राम करते रहेंगे और लोगों को कहते रहेंगे ठंड रखो ठंड रखो, आपको इस दफ़ा एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगली बारी आप रहेंगे ही नहीं, आप फिक्र ना करें। बशीर साहब, आपने ऐसी एक बात की तरफ इशारा किया है जो कि मेरे दिल से बहुत करीब है और जो मेरे दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान के अवाम के लिए जो हमारी जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस है, उसका क्या फ़ायदा है? अभी इसी सारे जो ये बहरान आया है यूएस और ईरान के बीच में, उसकी वजह से आप देखें कि जो ममालिक के बीच में दोस्तियां हैं, उनके अलायंसेस हैं, वो सब के सब शिफ्ट कर गए हैं। किसी कंट्री के डिपॉजिट्स हमने वापस किए, कुछ और दोस्त ममालिक ने हमारे पास फिर डिपॉजिट्स रखे। क्या ये हमारा एक मुस्तकबिल में हमें कोई इकोनॉमिकली कोई बेल आउट देता है या हमें कोई इकोनॉमिकली कोई फायदा देता है? मेरा ख्याल एक है कि दफ़ा मैं दे अभी तक दिया, ऐसा फर्ज कुछ करें, नहीं। मैं कहता हूँ आज हमें $20 बिलियन मिल गया, 20 बिलियन कैपेसिटी क्या आपकी यूटिलाइज करने की, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुबशिर साहब, ये एक इनऑर्गेनिक और ये एक मसनूई तरीका है अपनी मईशत को चलाने के दैट्स लिए। ट्रू। आपकी मईशत आपके अपने इंडस्ट्री से, आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक्स और मईशत के अंदर होगा, उससे आपके मुल्क का पहिया चलेगा। हमारा ये एक डिपॉजिट आया, दूसरा डिपॉजिट आया, ये कहीं से किसी भी हमारे काम का नहीं है।